تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا, نفل کرنے جا رہا تھا, 300 دینار پاس تھے, میں پہنچ گیا کوفے تک, وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا, احرام خریدنا تھا, ضرورت کی چیزیں, دوست بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے, خریداری کر کے وہ چلے گئے, میں شام تک رکا, بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس, میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے میں اس طرف گیا, رات کا اندھیرا تھا, مری ہوئی بھینس پڑی تھی, یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر لو. کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی, ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا, تھیلے میں ڈالا اور دوڑی. کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے, ویسے تو جاسوسی منع ہے, اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی, ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا, بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے. کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی, دونوں ہاتھوں سے, دروازہ کھلا. وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئیں. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی, کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے, اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی, یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں, صدقہ زکات کھا نہیں سکتی, اور سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی, سید ہے, صدقہ زکات یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا, کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ, سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی, بی بی باہر آئی, کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, محدث ہوں, زمانہ مجھے جانتا ہے, میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے, تو مہربانی کرے تو رکھ لے, چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں, تم اولاد ہو, میں خادم ہوں, تم نسل ہو, مہربانی کرو, مہربانی میرے اوپر مہربانی, پیسے رکھ لو. کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے, میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ, لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر جے کا یار دے نام دا ملے مینا, ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی, جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتا ہے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا. 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ, میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے. میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے.
सब ने देखा है। कहते मैं पलट आया, चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी और यहाँ मुबारकें। कहते हैं अरफात में, और मैं तो कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता इतना बड़ा मुहद्दिस हो के। कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते हैं रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे। कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में। मैं तो मिल कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत